یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اللہم صل علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرے اس چینل اسلامک انفو کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شب برات کی اہمیت اور اس رات کی جانے والی عبادات، نفلی عبادت وغیرہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو مین ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میری تمام دیکھنے اور سننے والوں سے آج جاننا گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میرے اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے مین ٹاپک کی طرف۔ شبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو شبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بلا یقین یہ رات مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات کو کہ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش مانگتا میں اسے بخشش دوں، اور تندرستی مانگے تو تندرستی دوں۔ ہے کوئی محتاج کہ اسودہ حالی چاہتا ہو کہ اس کو اسودہ کروں۔ چنانچہ صبح تک یہی ارشاد رہتا ہے، یعنی شب برات کی صبح تک سورج طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کا یہی ارشاد رہتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شبان کی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے نزول فرماتا ہے اور مشرک، دل میں کینہ رکھنے والا اور رشتہ داریوں کو قطع کرنے والا اور بدکار عورتوں کے سوا تمام لوگوں کو بخشش دیتا ہے۔ ابو النصر نے بلا سناد مروہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں گھر سے نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گمان تو یہی تھا کہ آپ کسی بی بی کے یہاں تشریف لے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شبان کی رات میں آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ شیخ ابو النصر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی واقف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف شبان کی رات ہے۔ اس رات میں دنیا کے اعمال، بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، یعنی ان کی پیشی بارگاہ رب العزت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی بالوں کی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ تو کیا تم آج کی رات مجھے عبادت آزادی دیتی ہو؟ میں نے فرض کیا ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور قیام تخفیف کی، سورۃ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت پڑھی۔ پھر آدھی رات تک آپ سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں قرات فرمائی، چھوٹی سورت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ جس سجدہ فجر تک رہا میں دیکھتی رہی،
مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی روح مبارک قبض فرما لی ہے۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہوا تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو چھوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت فرمائی۔ میں نے خود سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے۔ آیت مبارکہ کی جو ہے میں نے اس ویڈیو میں لگا دی ہے تاکہ پڑھنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ ترجمہ اس کا کچھ اس طرح سے: الہی میں تیرے عذاب سے تیری عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیری شایان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو ہی آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے، ویسے کلمات میں نے آپ کو کہتے کبھی نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے یاد کر لیے ہیں؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ شب برات میں ادا کیے جانے نفلی نمازیں اور تلاوت قرآن پاک اور اس طرح کی دوسری عبادتیں جو کی جاتی ہیں ان کے بارے میں یہاں بات کی جائے گی۔ شب برات میں جو نفل یا جو نماز ادا کی جاتی ہے اس میں سب سے افضل شب برات میں نماز سلف سے منقول ہے۔ اس میں 100 رکعتیں ہیں، 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کے ساتھ، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی جائے۔ اس نماز کا نام صلاۃ الخیر ہے۔ اس کے پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سلف صالحین یہ نماز باجماعت پڑھتے تھے۔ اس نماز کا ثواب کثیر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے بیان کیا کہ اس رات کو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کی طرف 70 بار دیکھتا ہے اور بار بعد کے دیکھنے میں اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، جن میں سب سے ادنا حاجت اس کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ مستحب ہے کہ اس نماز یعنی صلاۃ الخیر کو ان 14 راتوں میں بھی پڑھا جائے جن میں عبادت کرنا اور شب بیداری کرنا مستحب ہے۔ ان راتوں کا ذکر ماہ رجب کے فضائل میں بیان ہوا ہے تاکہ نماز پڑھنے والے کو عزت اور فضیلت کا ثواب ملے۔ اس شب میں قرآن پاک، درود شریف، صلاۃ التسبیح اور دیگر نوافل کے علاوہ درج ذیل نوافل بھی پڑھے جائیں۔ ماہ شعبان 15ویں شب 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر ایک بار، سورۃ اخلاص 25 مرتبہ پڑھیں۔ 15 تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب پاک کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو خلوص کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بعد نماز مغرب کی 6 رکعتیں 2 کر کے پڑھیں کہ 2 رکعت نفل درازی عمر بالخیر ہونے کی نیت سے، 2 رکعت نفل بلائیں دفع ہونے کی نیت سے اور 2 رکعت نفل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھیں، اور ہر دگنا کے بعد سورۃ یاسین 1 بار یا سورۃ اخلاص 21 بار اور اس کے بعد دعائے نصف الشعبان پڑھیے۔ جزاک اللہ۔